اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ بہنیں، بزرگ ساتھیوں، بزرگ مائیں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 33 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسوس کرنے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی ہم تک دین اسلام پہنچانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون تک بچھا دیا، قربان کر دیا تاکہ دین ہم تک پہنچے۔ اللہ سبحانہ تو ہم جانتے ہیں اور ہمیں جاننا بھی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، صحابہ نے اتنی محنت کی، تو ان کی محنتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ ہم بھی اسی طرح محنت کریں گے جس طرح صحابہ نے کیا، دین دوسروں کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ سیرت سیکھنے کا سب سے اچھا مزہ یہ ہے کہ ان کی محنتوں پہ ہم ان کی محنتوں کو کاپی کر سکتے ہیں، یعنی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاپی کیا، یعنی ہم جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم اس کو کاپی کریں اور اس کو ہم کیا کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایپیسوڈ 32 میں ہم نے جانا تھا کہ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ابو لہب نے مکہ میں اعلان کر دیا کہ میں اور بنو ہاشم کا کوئی شخص تمہارے اور محمد کے بیچ میں نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو چاہے کرنا ہے کرو، ہم آج کے بعد تمہیں کچھ نہ بولیں گے اور کچھ نہ کریں گے۔ یعنی جیسا ہی اس کا یہ الفاظ زبان سے نکلنا تھا کہ ختم، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نگاہ سے دیکھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے سامنے، یعنی اب قتل کرنے کے لیے کوئی بھی تلوار سے تلوار بھی سے راستے میں یا گھر پر گھس جائے، کچھ بھی کر دے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب یہاں پر تو رہ کر دیکھ لیا کہ یہاں پر دین کی دعوت کرنی تھی وہ کر لی، لیکن اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ سب میری جان کے دشمن پڑ گئے، میری جان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اب یہ ہے کہ میں یہاں رہنے سے اچھا ہے کہ دین کی دعوت کہیں اور جا کر پھیلاؤں، دین جو مرکز ہے ہم نہ کام وہاں سے شروع کروں۔ تو آپ نے سوچا کہ یثرب یا تو طیف جاؤں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یثرب تو بہت دور ہے، سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ دین کا کام شروع کرنے سے پہلے طیف جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، جو صحابہ تھے، ان سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ اب چھوڑ کر وہاں سے جب جا کر جہاں دعوت کا کام شروع کریں تو وہاں پر سب کو بلا لیں گے اور وہاں سے جو صحابہ کرام جو چند مٹھی بھرے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنی جان کی نہیں، دین کی، یعنی جان تو جانے والی ہے، 20 30 40 50 60 100 سال کے بعد تو جانے والی ہے، لیکن فکر تھی کہ دنیا سے چلا جاؤں لیکن دین کا کیا ہوگا، میرے بعد دین کا کام کیا ہوگا؟ یہ جو مٹھی بھر صحابہ ہے، یہ تو ابھی ان کے پر تو قرآن ابھی تو پورا نازل بھی نہیں ہوا، ان کو دین کے احکامات تو پتہ بھی نہیں چلے، تو اب کیسے کریں؟ یعنی ہم تمام انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ جب ایگزام ہوتا ہے تو ایگزام میں کیسے کرے، کالج میں کیسے ٹاپ کرے، کام کیسا کرے، یا سارے سب کچھ ایک انسانی فطرت ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر میں چلا جاؤں تو پھر میرے بعد دین کا دیکھنے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے؟ یہ تمام چیزیں اسی میں پریشان تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں کہ میں طیف جاتا ہوں، طیف کے لوگوں کو وہاں پر دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر پیدل نکلتے ہیں مکہ سے، چھپا کر، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ کوئی پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے۔ اب یہاں سے نکلتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے، کسی طرح بھی وہ طیف پہنچتے ہیں۔ طیف پہنچنے کے بعد ایک قبیلہ ہے، قبیلے کے 3 سرداروں کو دعوت دیتے ہیں، عبد یلیل، مسعود اور حبیب، تینوں کو بتاتے ہیں، تینوں کو کہتے ہیں کہ دین اسلام قبول کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو۔ لیکن ان تینوں نے بات تو سنی نہیں، لیکن بڑے گستاخانہ یعنی بڑے برے انداز سے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس تمام باتیں کرنے کے بعد، تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے تو ریجیکٹ بھی کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریجیکٹ کی، ایک ریکویسٹ کی
کہ دیکھو یہ بات دوسروں تک پہنچنی نہیں چاہیے، یعنی تمہارے علاوہ دوسروں تک مت بتائیں کہ میں دوسروں کو بھی دعوت دوں، ان کو بھی پتہ چلے، ورنہ تمہاری باتیں سن کر تم انہیں نیگیٹو دو گے، پھر وہ میری بات ہی نہیں سنیں گے۔ یعنی تو جب ان تینوں نے، یعنی پہلے نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اس میں پڑھ کر ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو کعبے کا پردہ چاک ہو جائے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہو تو پھر آپ کو کیوں اللہ نے چنا، کیونکہ مکہ میں کتنے بڑے امیر سردار لوگ ہیں، طائف میں کتنے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں چنا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہو تو پھر میں اگر آپ سے کوئی بات کہہ دوں تو گستاخانہ بات ہو جائے گی، اور اگر آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کروں گا۔ یعنی تینوں بھائیوں نے دعوت کا انکار کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ باتوں پہ پردہ ڈال دو، کسی کو نہیں کہنا، لیکن ان تینوں نے تو لوگوں تک بات پہنچا دی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ مانی نہیں ان لوگوں نے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن تک تھے، یعنی 10 دن تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایک ایک سردار کے پاس جاتے، انہیں دعوت دیتے کہ دین کے بارے میں، دین اسلام قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور دین اسلام میں مدد کرو، تم میرے بھائی بن جاؤ گے۔ لیکن اب ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا کہ دعوت کا آغاز کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، سب کو یہاں پر بلا لیتے ہیں، مگر یہاں پر بالکل الٹا ہو گیا، یعنی جو رسپانس تھا وہ رسپانس کے بدلے بالکل اس کا الٹا ہو گیا۔ ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں، یعنی جس طرح مکہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کیا، ہم بھی آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح مکہ کے لوگوں نے آپ کو مارا، ہم اس سے زیادہ آپ کو تکلیف دیں گے، آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں، ہم آپ کے دین کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یعنی تمام سرداروں نے ایسی بات کہہ دی۔ اس کے بعد حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا، سرداروں نے جو شہر کے بدماش لڑکے ہوتے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، کہنے لگے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ذرا ان کی خبر تو لو۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، اتنے پتھروں کی بارش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حتیٰ کہ آپ بڑے پریشان ہو گئے، اور خون اتنا زیادہ نکل گیا کہ آپ بدحال حالت میں وہیں پر بیٹھ گئے، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں جان کر آئے۔ اور اتنا مارا ان کو، اتنا مارا کہ خون سے یعنی دونوں جوتے بھر گئے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جو بدماشوں نے مارنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانے کے بعد چلنے پر مجبور کیا، چلنے کے مجبور کرنے کے بعد، یعنی ان کو مزہ آنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور پتھروں کی بارش کرے، تو پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے قدم بڑھائے تو اور پتھروں کی بارش کی، اور نشانہ لگا کر مارتے تاکہ گھٹنوں پر مار پڑے، زخم بھی نہ ہو اور خون بھی نہ نکلے اور مزہ بھی ہے۔ زید بن حارثہ ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے، لیکن خود ان کا سر تو پھٹ گیا تھا پتھروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا بھی تو تھا، بڑی کوششیں کی، کبھی پتھر پیٹھ کی طرف سے آتا پیٹھ کی طرف جاتے، کبھی سر کی طرف آتا تو ہاتھ اوپر کرتے، کبھی سینہ آگے کرتے، یعنی پتھروں کو کھاتے۔ لیکن زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنا ناممکن ہو گیا، یعنی ہر طرح سے پتھر آ رہے تھے، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے سب جگہ سے پتھر آ رہے تھے، تو میں کتنوں کو روکتا، کتنوں کو وہ کرتا، یعنی تو تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخر کار 2-3 کلومیٹر تک ایسے ہی ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جیسے ہی شہر کے قریب باہر تک آ گئے تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ تو نکل گئے، تو بس یہاں پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی اسی طرح 2 یا 3 کلومیٹر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، پتھروں سے اب پیٹتے رہے۔ یعنی جب شہر کے باہر آ گئے تو پھر ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھوڑ دی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے ساتھ سہارا لگاتے ہیں، اوپر انگوروں کی بیل کا سایہ تھا، وہاں پر رک جاتے ہیں تاکہ جو زخم تھے ان کو تھوڑے یعنی جو تھکاوٹ تھی سفر کی، جو مار کھایا تھا، خون نکل گیا تھا، جو بے ہوشی تھی، جو بدحالی تھی، اس کو تھوڑا ریسٹ کیا جائے، تھوڑا صاف کیا جائے، تھوڑا ریسٹ کرتے تھے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو دیکھتے ہیں، زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جوتے میں خون بھر گیا اور حتیٰ کہ سوکھ گیا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول لہو لہان ہو گئے، لوگوں نے ان کو خون سے یعنی آپ دیکھیں کہ خون سے اتنے پتھر مارے کہ خون سے ان کے جسم پہ کتنے زخم آئے ہوں گے۔ یعنی جوتوں میں خون،
اور یعنی آپ خون اوپر سے بہہ رہا ہے، زید بن حارثہ کا سر پھٹ گیا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک پتھر بھی مارتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد زید بن حارثہ ان کو دیکھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک دعا نکلتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرے جیسے پچھلے رسولوں نے صبر کیا، یعنی نوح علیہ السلام نے صبر کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، شعیب علیہ السلام نے صبر کیا، یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، جیسے ہر ایک نبی نے صبر کیا، جیسے ان کے اوپر کافروں کا حملہ ہوتا تھا، اس کے بعد جب ان کی امت بھی صبر کرتی تھی، اپنے ظلموں کو برداشت کرتی تھی، آپ بھی اسی طرح برداشت کریں۔ یعنی دیکھیں کہ پہلے جو نبی گزر گئے ان کو قتل کیا، برداشت کر کے رہے، یہاں تک کہ جو اسلام لانے والے ان کے امتی تھے ان کو کیا ان کو زمین میں آدھا دفنا دیتے اور اوپر سے آرے سے چیر دیتے، یعنی اسلام لانے کی وجہ سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ نے صبر کرنے کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ، یعنی اتنا صبر کرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکلی کہ اے اللہ، یعنی اے اللہ میں تیری دربار میں شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کا، یعنی میرے پاس قوت نہیں ہے، اپنے وسائل کی کمی کا، یعنی اللہ میں رسوا ہو گیا ہوں، اور تو نے میرے ساتھ کیا، یعنی ان لوگوں نے تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ان کے ساتھ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں تیری دربار میں شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کا کمی کا، اپنی رسوائی کا جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں۔ یا اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا، یعنی یہ الفاظ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ پھر جیسے ہی ابدیت غالب ہوئی، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، پتہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نرمی ہوئی پھر کہا کہ اے میرے مالک، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی ایسے ہی برداشت کرتا رہوں گا۔ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے کوئی عمل کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یعنی یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو ملی ہے مجھے سزا، کہیں اس کے حوالے سے تو نہیں ملی، یعنی تو مجھ سے ناراض ہے اور اسی لیے تو نے مجھے ان سے مار کھلوائی یا پٹایا یا پٹائی کی یا کچھ اس طرح سے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، اگر یہ آزمائش تھی تو ٹھیک ہے، میں برداشت کروں گا کیونکہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی میں نے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے تو پھر میں برباد ہو جاؤں گا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یعنی یہ دعائیں کر کے بتایا کہ اللہ تو اگر ناراض ہے مجھ سے تو پھر میں برباد ہو جاؤں گا، میری تو کوئی پھر حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی اگر تم مجھے میں تجھ سے ناراض، یعنی تم مجھ سے ناراض ہے تو پھر یعنی میری تو بربادی ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، یہ اگر آزمائش ہے تو مجھے پرواہ نہیں، میں ایسی کئی چیزیں برداشت کر لوں گا، اپنے جسم کٹوا لوں گا، بس تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کوئی دوسری بات ہے تو پھر اللہ پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد جب خاموش ہو جاتے ہیں، اب یہاں سے ٹیبل ٹرن ہوتا ہے، یعنی جیسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شکوہ کے الفاظ نکلتے ہیں، یہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، یعنی اب ظلم کے بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ظلم آہستہ آہستہ جو ظالم ہے، کافر ہے، وہ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ جو سیرت ہے اس کا رخ منڈ جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والے، تکلیف دینے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم زیادتی کرنے والے، یہ تمام چیزیں ہٹ جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے پہلے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، تکلیف دی، اجڑی ڈالی، پھانسی کا پھندا بھی لگایا، تکلیفیں دی، تمام چیزیں، کیونکہ کوئی فرشتہ آیا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کوئی فرشتہ آتا تو ہٹاتا، کوئی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا، اس طرح سے نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش لے رہا تھا۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل رائل ٹریٹمنٹ دیتا ہے۔ اب ہمت کسی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا کر بتائیں،
اب کسی کی ہمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار کے بتائیں، اب کسی کی ہمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر بتائیں، یعنی یہاں سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک اب ایسا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر ظلم کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جیسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سائے میں بیٹھتے ہیں، انگوروں کے باغ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور ملتے ہیں۔ کیسے؟ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں آ کر بیٹھے ہیں، زید بن حارثہ ہلکا ہلکا آپ کا خون صاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی جو باغ کے سائے میں بیٹھے تھے وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، یعنی مکہ کے جو کافر سردار تھا ربیعہ، یہ اس کے بیٹوں کا باغ تھا۔ یہ ربیعہ کون تھے؟ ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے کر آئے، ان کے سسر کا بیٹوں کا باغ تھا۔ تو بس یعنی آپ کو کڑی سے کڑی جوڑنے کے لیے تاکہ آپ کو یاد ہو، کیونکہ بعد میں ہندہ، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، یہ تمام نام آئیں گے انشاءاللہ بعد میں، کیونکہ یہ ہندہ آپ کو پتہ ہے نا ہندہ کون ہے؟ ہندہ کا باپ یہ ربیعہ ہے۔ ہندہ کون ہے؟ ہندہ وہ عورت ہے جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک، کان، زبان کاٹی تھے۔ تو نام اسی لیے میں نے نام دیا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ ہندہ کون ہے۔ وہ بھی بعد میں اسلام لے کر آتی ہیں، یعنی شروعات میں مسلمانوں کی دشمن ہوتی ہے، جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہندہ ہی حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک، کان، زبان کاٹتی ہیں، تاکہ جب حمزہ رضی اللہ عنہ قیامت کے دن جائیں گے تو بتائیں گے اللہ میں تیری راہ میں میں نے اپنا کان، اپنا ناک، اپنی زبان کٹوائی۔ تو یعنی بعد میں اسلام قبول کرتی ہے اور اس پہ پچھتاتی بھی ہے۔ تو بس یہ بتانا تھا کہ ہندہ کو جو باپ تھا ربیعہ، ان کے بیٹوں کا یہ باغ تھا۔ اور جیسے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ویسے ہی یہ ربیعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن ابو جہل سے تھوڑا نیچے، یعنی 2 نمبر پر، یہ بھی ظلم کرتا تھا۔ اب اس کے جو بیٹوں کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو ان دونوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ان لوگوں نے مارا، کتنی تکلیفیں دی، لیکن یہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی مار کھاتے ہیں اور یہاں پر ہی آ کے مار کھاتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں بھائی یہاں پر طائف میں ان کی پراپرٹی تھی، یہاں پر آ کے وہ رہتے تھے، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ طائف میں گرمی کم ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھ لیں آج کا جو ٹمپریچر ہے بحرین میں، اب لگا لے کہ 42، 43، 45 تک اس طرح سے گرمی ہوتی ہے، لیکن آج اگر وہاں پر طائف میں دیکھیں تو وہاں پر 33، 34، 35 اس طرح سے، یعنی وہاں کے موسم میں گرمی ہے لیکن نرمی ہے۔ یعنی مکہ کے امیر لوگ وہاں پر پراپرٹی خریدتے تھے پہلے، تاکہ گرمی آتی تھی مکہ میں تو وہ اپنی جو طائف کی پراپرٹی وہاں پر چلے جائیں، جس طرح فارم ہاؤس ہوتے ہیں، فارم ہاؤس ٹھنڈے علاقوں میں ہوتے تاکہ گرمی سے بچے اور وہاں پر جا کر ہم آرام کریں۔ عتبہ ربیعہ نے دیکھ لیا کہ وقت کے نبی وہاں پر بھی مار کھا رہے ہیں، یہاں پر بھی مار کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے یعنی مکہ کے ہیں، ہمارے رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی ہمارے مکہ کے رہنے والے ہیں، یعنی ان کی حالت دیکھی نہیں گئی، یعنی اتنی زیادہ خراب تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، خون میں لت پت۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ خراب ہے، یعنی دشمن بھی ہے لیکن دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا، اب ان لوگوں نے اپنے غلام عداس کو بلایا، داس کو کہا کہ اے داس کچھ ان کی مدد کرو، یعنی کچھ تو ان کی مدد کرو، ہمارے جان پہچان کے ہیں۔ تو کہا کہ کچھ کھجور لو پلیٹ میں یا کس میں بھی اور لے جا کر انہوں پیش کرو۔ اب داس کیا کرتا ہے؟ داس انگور توڑتا ہے، توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں، تپتی دھوپ میں اور کمزوری کی وجہ سے نڈال بھی پڑے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا آگے، ہاتھ بڑھانے کے بعد انگور لیا اور اٹھا کر بسم اللہ کہا اور کھایا۔ عداس پریشان کہ پہلی بار یہ الفاظ سنا، یعنی عداس نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ۔ اب یہاں داس تھوڑا سا پریشان کہ اب یہ پہلی بار یہ الفاظ سنا، یعنی پہلے کے یہاں کے جو لوگ ہیں یہ الفاظ تو نہیں کہتے، آپ نے کہا بسم اللہ، لیکن آپ تو لگتے ہو یہاں کے ہو، لیکن آپ نے یہ الفاظ کہاں سے یہ لیا؟ آپ نے الفاظ کہا کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی بسم اللہ۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ عداس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں، عیسائی سے، اور نینوا کا باشندہ ہوں، یعنی نینوا سے رہنے والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا نینوا، یعنی یونس بن متا کے شہر کے ہو؟ داس چوک گیا، آپ کو کیسا پتا یونس بن متا، یا آپ کیسے جانتے یونس بن متا کے؟ یعنی جب میں وہاں سے نکلا تھا نینوا سے تو وہاں پر 10 لوگ بھی نہیں تھے کہ یونس بن متا کے بارے میں جاننے والے، لیکن آپ کیسے جانتے یونس کے بارے میں، حضرت یونس کے بارے میں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیسے نہیں پتا، وہ بھی نبی
میں بھی نبی، وہ میرے بھائی ہے۔ یعنی عداس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اتنی زیادہ ابھر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا، گلے لگانے لگا، یعنی اوپر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگا، گلے سے لگانے لگا کہ یعنی آپ بھی یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہو، حضرت یونس کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کہتے ہیں کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی میں بھی نبی، تو اب یہاں نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جو ایمان تھا وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ عتبہ ربیعہ داس کو دیکھنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کیا رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا صرف انگور بھیجنے کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا، ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے۔ یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام داس یہ بھی چلا گیا، یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کرتے تھے، اب وہ یہاں پر بھی کرنے لگے، اور لگتا ہے داس کی بھی کھوپڑی خراب ہو گئی، یعنی داس بھی اب ہمارے ہاتھ سے گیا۔ جس طرح دوسرے غلام اپنے مالک سے بغاوت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اسلام لے کر آتے ہیں، اب داس بھی ہمارے ہاتھوں سے کیا، لگتا ہے کہ داس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب جب داس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ملنے کے بعد واپس آتے ہیں، آنے کے بعد عتبہ داس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، تم نے تو کبھی ہمارے ہاتھ پاؤں کبھی چومے نہیں، تم ایک ہمارے جاننے والوں کو ان کو تھوڑا انگور دینے کے لیے کہا، اب تم جا کر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، اسے گلے ملنے لگے۔ داس نے کہا کہ اے میرے آقا آپ کو پتہ ہی نہیں، اے میرے سردار آپ کو پتہ نہیں، اس زمین پر اس شخص سے بڑھ کر عظیم آدمی کوئی ہے ہی نہیں آج، یعنی کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی ان لوگوں نے کہا داس سے کہ داس تم بھی کام سے گئے۔ داس نے کہا کہ سردار کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص کے بارے میں کون ہے یہ شخص۔ یعنی عتبہ شیبہ نے کہا کہ داس تم فکر کرو اپنے دین کی، یعنی تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے دین سے یہ تمہیں دور کر دیں گے، یعنی جو تمہارا دین نصرانی تم عیسائی ہو، تو جب تم ان سے بات کرتے ہو، ان سے ملتے ہو، جب ان کے دین پر ایمان لاتے ہو، تو پھر اپنے دین تمہارا خطرہ ہے، تمہارا دین بھی تم سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن داس کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یعنی ایک جملے پر ایمان لے کر آتا ہے، دل میں کوئی کیڑا نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے ہدایت والی، یعنی عداس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔ یعنی اگر دیکھ لے کہ جس کے دل میں کیڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جیسے ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایمان سے دل خالی تھا، دل میں کوئی خواہش ہی نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین قبول کروں، اللہ کے دین پر چلوں، دل میں کوئی خواہش ہی نہیں تھی، کبھی نہ کوئی بات ہی نہیں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت ہی نہیں دی۔ اب یہاں سے ایک جو سٹوری ہے وہ چینج ہوتی ہے، آگے بڑھتے رہتی ہیں۔ اب یہاں تو تمام باتیں ہو گئی، اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلنے لگتے ہیں، چلنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اب جانا کہاں پر ہے؟ مکہ میں انٹری بینڈ ہے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی اب طیف سے اگر جائیں گے تو مکہ جائیں گے، وہاں گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن اب جائیں گے تو جائیں گے کیسے ان کے پاس؟ اب اگر جیسے ہی مکہ میں انٹری کریں گے، یہ ہم پہ حملہ کر دیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کریں گے، بس سوچ میں تھی، لیکن اب یہ تھا کہ پہلے یہاں سے تو نکلتے ہیں، پہلے یہاں سے نکلتے ہیں، آگے تو بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرا آگے سوچیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، آگے چلنے لگے۔ جیسے ہی قرن المنازل پر پہنچتے ہیں، یعنی قرن المنازل یہ مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دور پر ہے، اور قرن المنازل آپ سب جانتے ہیں، قرن یہ ایک میقات ہے، یعنی جو لوگ احرام باندھتے ہیں، جو حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ یعنی قرن المنازل ایک میقات ہے، طیف کے قریب میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی یہاں پر جانا اور یہاں سے عمرہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کی طلب بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے مدد بھی کر، ہمارے لیے مال کا بھی اسباب جمع کرنے کے لیے ہمارے ٹرانسپورٹ کا انتظام کر، یعنی پلین کا انتظام کر، یا پھر کسی طرح سے بھی ہمارے مدد کر، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہنچنے کے بعد ہماری عبادتوں کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل پر پہنچتے ہیں تو بادل کا سایہ آ جاتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام بادل کے سائے میں سے اترتے ہیں، اترنے کے بعد سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل علیہ السلام اور میرے ساتھ ہے ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بات بھی سنی ہے اور آپ کی سچویشن بھی دیکھی ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور جا کر کہے ان سے کہ اگر وہ اجازت دے تو ان لوگوں کو مار دیں، پیس کے رکھ دیں، ہلاک کر دیں. تو بس آپ کہیں ہمیں، اور میرے ساتھ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو پیس کے رکھ دیں. اب یہ پہاڑوں کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے، یہ جو طیف کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں یہ جو لوگ رہتے ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دوں. آپ مجھ سے صرف آپ حکم کریں، بس آپ اجازت دیں. اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات تھی. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکالا ان کو تو پیس کے رکھ دیتے تھے فرشتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم بھی دے دیا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو، اگر وہ کہیں تو بس ختم. اگر ان کے بجائے اگر ہم ہوتے، ہمارا سامنے دشمن ہوتا، اگر ہمیں فرشتوں کی پاور مل جاتی، سوچے پھر کیا کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس گن ہوتی یا چلے کوئی اگر ہوتا ہمارے پاس طاقت، تو ہم سوچے کیا کر سکتے تھے. تو اب یہاں پر جب فرشتوں نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے، یعنی بڑے نرم دل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانے دو انہیں، یہ جاہل قوم ہے، یعنی یہ رسول اللہ سے انجان ہے. یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں جانتے، انجان ہے، انہیں معلوم نہیں. مجھے امید ہے کہ ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ ایمان لائے گی. اب انہیں جانے دو، چھوڑ دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، جانے دو. اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی تھے کہ عداس نے ایمان لایا. یعنی تمام کے تمام طیف کے بڑے بڑے سرداروں نے تو انکار کر دیا، لیکن ایک بندہ تو ایمان لایا، یہ بڑے خوش نصیب ہیں. تو اب یہاں سے طیف سے آگے بڑھتے ہیں. یعنی طیف والوں نے تو نظر انداز کر دی، لیکن داس کو تو سمجھ میں آیا. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس بڑھ گیا. یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں. جب طیف میں آئے تھے اکیلے تھے، جب جا رہے ہیں تو داس ایمان لائے اور داس ہمارے ساتھ ہیں. حتیٰ کہ جب فرشتے آگے ہمارے لیے تو پھر فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور فرشتوں کو آرڈر کس نے دیا؟ رب العالمین نے. تو پھر اس کا مطلب رب العالمین بھی ہمارے ساتھ ہے. تو پھر کس کا ڈر؟ ہم اکیلے نہیں، رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں. کافر اکیلا ہے. یعنی جیسے آپ کو ایک میں مثال دوں کہ جیسے سہیل بن عمر کافر تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایمان لے کر آئے، عبداللہ اور ابو جندل. تو ان دونوں کو باپ نے، سہیل نے قید کر دیا. قید کرنے کے بعد یعنی جو چین رہتی ہے اس میں ڈال دیا تاکہ یہ اسلام سے باز آ جائے، دین کو چھوڑ دے اور پرانے دین پر لگ جائے. لیکن آخر کار ان دونوں نے کیا کیا؟ باپ کو چھوڑ دیا، ایمان لے کر آئے اور پھر اپنے آپ کو باپ سے دور کر دیا، حتیٰ کہ باپ کو چھوڑ کر بھاگے. سب سے پہلے عبداللہ بھاگتے ہیں غالباً جنگ بدر میں، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد فتح سے پہلے یہ ابو جندل ہے، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں باپ کو چھوڑ کر. یعنی دیکھیں کافر اکیلا رہ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ اکیلا ہے. یعنی بعد میں یہ سہیل بن عمر اسلام لے کر آتے ہیں مکہ فتح کے بعد. لیکن اب یہاں پر دیکھیں جب کفر پہ تھے، دونوں بیٹے اسلام پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کے دونوں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اس کا مطلب کافر ہمیشہ اکیلا ہے. یعنی کائنات کی ہر مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، زمین کے اندر ہو یا پانی پہ ہو یا پانی کے اندر ہو، چاہے انسان ہو یا جن، جانور ہو یا شجر ہو یا حشر ہو، ہر چیز، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی خالق جانتا ہے آپ کے بارے میں. خالق کے پاس آپ کی حیثیت ہے، خالق کے پاس آپ کی حیثیت ہے، کافر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مومن مسلمان کی جو قدر ہے وہ کافر کی ایسی قدر نہیں ہے. کافر کوئی بھی کیڑا مکوڑے کے سے بھی بدتر ہے، حتیٰ کہ گٹر کے کیڑے سے بھی بدتر ہے کافر. کیونکہ اسلام نہیں لاتا. کیونکہ اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پیدا ہونے سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکلے تھے تو تمام مخلوق یعنی جو انسان تھی کیا کہیں؟ الست بربکم، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منہ پھیر لیا. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، کہاں پر ہے. بس یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پرواہ ہے تو اپنے مومن مسلمان کی اور اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا، صحابہ کو ڈالا اور ہمیں ڈالتے رہتا ہے.
اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں اور وادی نخلا پر پہنچتے ہیں. وہاں پر جنوں کی ایک جماعت اسلام لے کر آتی ہے. وہ کیسے لے کر آتی ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے. آج کے لیے یہیں پر روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ تمام بھائی بہن تیار ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں جنوں کی ایک جماعت اسلام لے کر آتی ہے. کیسے لے کر آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جو منظر ہے پس منظر قرآن مجید میں کھینچتا ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.